اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ای ھذا فصل۔ تنزع البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وإن قلت من غیر الارواث كقطرة دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمہ الماء۔ یہاں سے اس پانی کا حکم بیان کر رہے ہیں جس میں کوئی جاندار گر جائے۔ کنویں کے اندر جب کوئی جانور گر جائے اور نکال لیا جائے زندہ، یا گر کر مر جائے پھر نکالا جائے، یا باہر ہی مر کر پھر کنویں میں گر جائے، تو یہ بہت ساری صورتیں اور مسائل ہوں گے، ان کا ذکر یہاں سے کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ چھوٹے کنویں میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ نجاست کے گرنے کی وجہ سے چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم نے بتایا تھا، ایک بار پھر یاد رکھیں۔ دہ دردہ 10 ہاتھ بائی 10، جو دہ دردہ ہے وہ مائع کثیر ہوتا ہے، مائع کثیر۔ اگر اس میں کچھ نجاست گر جائے اور اس کے اوصاف نہ بدلیں تو وہ پاک رہتا ہے۔ ایک طرف کوئی جانور پیشاب یا پیخانہ کر دے، آپ اس سے ہٹ کر دوسری طرف سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن جو دہ دردہ نہ ہو وہ مائع صغیر ہوتا ہے، مائع قلیل ہوتا ہے۔ کنووں میں بھی جو پانی ہوتا ہے، اور کنویں جو ہوتے ہیں عموماً وہ دہ دردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ممکن ہے کوئی اتنا بڑا کنواں بنوا دے جو دہ دردہ ہو یا اس سے بڑا ہو، حاکم وقت بنوا دے، بادشاہ وقت بنوا دے، تو اگر دہ دردہ ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، اور دہ دردہ سے چھوٹا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو یہ اس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ جو چھوٹا کنواں ہو، لکھ ہی دیا ہے، دیکھیں۔ تنزع البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست۔ تنزع نکالا جائے گا، کیا ہے؟ نکالا جائے گا۔ البئر الصغیرہ چھوٹا کنواں، تو چھوٹا کنواں تھوڑی نکالا جائے گا، چھوٹے کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ بوقوع نجاست، کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے، کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ اگر چھوٹے کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو اس کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ فرمایا وَإِنْ قَلَّتْ، اگرچہ وہ نجاست قلیل ہو، کم ہو، ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَلَّتْ کا مطلب یہی ہے، اگرچہ وہ نجاست قلیل ہو۔ پھر فرمائے من غیر الارواث، گوبر کے علاوہ، گوبر لید کے علاوہ۔ اروس کی جمع ہے ارواس، روس کا معنی گوبر بھی ہوتا ہے، لید بھی ہوتا ہے۔ جو گوبر کے علاوہ ہو، اس کا استثناء کر لیا، یعنی اگر تھوڑا سا گوبر گر جائے کنویں میں تو کنواں ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ گوبر بھی ایک نجاست ہے، گوبر کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہو جانا چاہیے، لید کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہو جانا چاہیے، مینگنیوں کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا سا گوبر گرے، تھوڑی سی لید پڑ جائے کنویں میں، یا تھوڑی مینگنیاں ہوں تو ان سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قیاس یہ چاہتا ہے، عقل یہ چاہتی ہے ناپاک ہونا چاہیے، لیکن ناپاک ہوتا نہیں ہے، ناپاکی کا حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ ضرورت کی بنا پر، کیونکہ جنگل میں
جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں جیسے ہرن ہیں، نیل گائے ہیں اور دوسرے جانور ہوتے ہیں، اور جو جانور لوگوں کے ہوتے ہیں، بیل ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بکریاں ہوں، بھیڑ ہوں، یہ سب بھی جنگل میں چرنے جاتے ہیں۔ اب آج کا زمانہ آ گیا، لوگوں نے ڈیریاں بنا لی، شہروں میں بھی لوگ پالنے لگے، ورنہ جانور چر کر ہی پلتے تھے۔ تو جانور چرنے جاتے ہیں، وہاں گندگی کرتے ہیں، گوبر ہوتا ہے، لید مینگنیاں ہوتی ہیں، اور پھر جب ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں جنگلوں میں، تو کنویں کے اوپر کوئی ڈھکن بھی رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور اس کی کوئی باؤنڈری یا باڑ بنی ہوئی بھی نہیں ہوتی ہے جو جنگلوں میں کنویں ہوتے ہیں۔ تو پھر ہواؤں سے اڑ کر جانوروں کے پیروں سے کسی طرح وہ مینگنیاں کچھ نہ کچھ کنویں میں پہنچ جاتی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں سے بچاؤ کرنا، حفاظت کرنا بڑا دشوار ہے، تو اس لیے ضرورتاً فقہائے کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تھوڑا گوبر گر جائے، تھوڑی مینگنیاں گر جائیں تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ قیاس تو یہی چاہتا ہے ناپاک ہونا چاہیے، لیکن ضرورت کی بنا پر حکم دیا وہ ناپاک نہیں، ورنہ تو پتہ لگا کچھ کنویں ایسی جگہ ہوں گے روزانہ ہی کچھ گوبر یا کچھ مینگنیاں گرتی ہوں گی، پتہ لگا 4-6 مینگنیاں گر گئیں یا 2-3، اب سارا پانی نکالو، پھر دوسرے دن پھر یہی حال ہوگا، پھر پانی نکالو، کون پانی نکالے؟ کنواں اگر راستے پر ہو، کسی کے کھیت میں بھی نہ ہو، کسی کا پرسنل نہ ہو، تو کہے گا، ہر ایک کہے گا میں کیوں نکالوں پانی، میں اکیلا تھوڑی پی رہا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر ضرورتاً حکم یہ دیا گیا ہے کہ تھوڑی سی مینگنیاں گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ من غیر الاروا سے، گوبر کے علاوہ نجاست کے گرنے سے، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو، کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب کن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے ان کا ذکر، کا قطرۃ دمن، جیسے خون کا قطرہ، خون کا قطرہ اگر کنویں میں گرا تو کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ او خمرن، یا شراب گر گئی کنویں میں تو بھی کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وبوقوع خنزیر، اور خنزیر کے کنویں میں گر جانے کی وجہ سے بھی کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ولو خرج حیا، اگرچہ زندہ نکل آئے، خنزیر اگرچہ زندہ نکل آئے۔ ولم یصب فمہ الماء، اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، یعنی خنزیر تھا بالکل دھلا ہوا، نہایا ہوا، بالکل صاف ستھرا تھا اوپر سے، یعنی کوئی گندگی کوئی نجاست نہیں لگی تھی، اسے بہت صاف رکھا تھا، اور وہ کنویں میں گرا، اور جب کنویں میں گرا تو اس نے منہ اپنا اوپر اٹھا لیا اور منہ پانی میں نہیں گیا، چونکہ منہ جاتا تو پھر لعاب بھی پانی میں جاتا، تب تو لازمی تھا کہ پانی ناپاک ہو جاتا، لیکن اس کا منہ بھی پانی میں نہیں گیا، اور بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی تھی، اور ایسے ہی فوراً نکال لیا گیا، تب بھی کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا بال ناپاک ہے، خنزیر نجس العین ہے، اور کتا نجس العین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا اگر نہلایا دھلایا ہوا صاف ستھرا کتا ہو اور وہ کنویں میں گر جائے اور منہ پانی میں نہ جائے، وہ منہ اوپر رکھے اس کو نکال لیا جائے تو کنویں کا پانی پاک ہے، کنویں کا پانی، چونکہ جب منہ جاتا تو ناپاک ہوتا، یا پھر کتے کے جسم پر گندگی نجاست لگی ہوتی تب ناپاک ہوتا، نجاست تو گندگی ہے نہیں، صاف ستھرا ہے، منہ پانی میں گیا نہیں، لہذا ناپاک پانی نہیں ہوگا، کیونکہ کتا نجس العین نہیں ہے۔ وبوقوع خنزیر، اور خنزیر کے گر جانے کی وجہ سے بھی کنویں کا پانی سارا نکالا جائے گا۔ ولو خرج حیا، اگرچہ خنزیر زندہ نکال لیا جائے۔ ولم یصب فمہ الماء، اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ وبموت کلب، اور کتے کے مر جانے کی وجہ سے بھی پانی کنویں کا نکالا جائے گا۔ او شاتن، یا بکری کے مر جانے کی وجہ سے کنویں کا پانی، او آدمین فیہا، یا آدمی کے مر جانے کی وجہ سے بھی کنویں کا پانی، لیکن کہاں مر جائیں؟ فیہا اے فی البئر، کنویں میں مر جائیں،
اگر باہر کسی کی بکری مر گئی تو کیا کنویں کا سارا پانی نکالو گے؟ کسی کا کتا مر گیا تو کنویں کا پانی نکالو گے؟ کسی کے گھر میں میت ہو گئی تو نکالو گے؟ نہیں. مطلب یہ ہے کنویں کے اندر گر کر اگر کتا مر گیا تو کنویں کے اندر گر کر مرا تو چوٹ لگی ہوگی اور لازمی ہے کہ وہ پانی میں گیا ہوگا، غوطے لگے ہوں گے، اور جب مر گیا تو اس کا منہ بھی پانی میں لگ گیا. ایسے ہی بکری ہے، جب ڈوب کر مر گئی یا انسان ڈوب کر مر گیا تو پانی اندر پیٹ میں بھی گیا، باہر بھی آیا، پانی آتا جاتا ہے. تو حکم دیا گیا کہ اگر کتا پانی کنویں میں گر کر مر جائے یا بکری کنویں میں گر کر مر جائے یا کوئی آدمی کنویں میں گر کر مر جائے تو اب کنویں کا پانی سارا نکالا جائے گا، اور یہ پانی کیسا ہوگا؟ ناپاک پانی ہوگا. اس کا بیان آگے آ رہا ہے. دیکھیں، وَبِمَوْتِ کلبن، اور کتے کے مر جانے کی وجہ سے بھی کنویں کا پانی، کہاں مرنے کی وجہ سے؟ کنویں کے اندر گر کر مرنے سے. او شاتن، یا کنویں کے اندر گر کر بکری کے مرنے کی وجہ سے. او آدمین فیہا، یا کنویں کے اندر گر کر آدمی کے مرنے کی وجہ سے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا. وَبِانْتِفَاخِ حیوان، اور کسی جانور کے پھول جانے کی وجہ سے، کسی جانور کے اس میں گرا، اگرچہ مر کر ہی گرا تھا، پھر پڑے پھول گیا، تب بھی سارا پانی اس کا نکالا جائے گا. وَلَوْ صَغِيرًا، اگرچہ جو جانور گر کر اس میں پھول گیا چھوٹا ہو، اگرچہ ایک چوہا ہو، اگرچہ ایک کبوتر ہی ہو، گر کر مرا یا مر کر گرا، پھر اس میں پڑا رہا یہاں تک کہ پھول گیا، تو اب کنویں کا پانی نکالا جائے گا. وَلَوْ صَغِيرًا، اگرچہ وہ جانور چھوٹا ہو. وَمِئَتَا دَلْوٍ، اور 200 ڈول. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ دوسرا شروع کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ نجاست کنویں میں گر گئی تو سارا پانی نکالا جائے گا. کتا گر کر مر گیا، بکری گر کر مر گئی، تب بھی کنویں کا پانی نکالا جائے گا. اور اگر کنواں ایسا ہو جس کا پانی نکالنا ممکن ہی نہ ہو تو پہلے تو کوشش کی جائے گی کہ کنویں کا سارا پانی نکالا جائے. اور اگر کنواں ایسا ہو جس کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو، مان لو اس میں سوتے چل رہے ہیں، اندر سے سوت آپ نکال لیں اور زمین کے اندر سے پانی اور آ رہا ہے، آپ جتنا نکالتے ہیں اتنا ہی آ جاتا، تو سارا کیسے نکالیں گے؟ آپ دن بھر میں نہیں نکال پائیں گے. تو ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ 200 ڈول پانی نکال لیا جائے. کتنا؟ 200 ڈول پانی. یہ حکم دیا ہے بغداد کے کنووں کے اعتبار سے کہ وہاں عموماً 200 سے 300 ڈول پانی ہوتا تھا، اور اگر کہیں 400-500 ڈول ہوتا ہے تو وہاں سے اور زیادہ نکالا جائے گا. یعنی اندازہ لگا لیا جائے کنویں میں جو جاری کنواں ہے کہ اگر ہم پانی نکالیں گے سب تو نکال نہیں پائیں گے، کیونکہ نیا پانی آتا رہے گا اس میں سے، شام تک نکالو تب بھی سب نہیں نکال سکتے. تو اندازہ لگا لیا جائے کنویں میں پانی کتنے ڈول ہوگا. جو ماہر ہے اس کام کا وہ اندازہ لگا کر بتا دے. وہ کہتا ہے 250 ڈول ہوگا، نکال دو اتنے. 200 ڈول ہوگا، اتنے نکال دو. 300 ہوگا، اتنے نکال دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں 200 ڈول کا حکم ہے، ورنہ حکم صحیح یہی ہے کہ جس ایریے کے علاقوں میں کنووں کے اندر جتنا پانی ہوگا اتنا نکالا جائے گا. وَمِئَتَا دَلْوٍ، اور 200 بالٹی 200 ڈول پانی نکالا جائے گا. لَوْ لَمْ يُمْكِن نَزْحُهَا، اگر اس کا پانی نکالنا ممکن نہ ہو، سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو کتنا نکالا جائے گا؟ 200 ڈول پانی نکالا جائے گا. اچھا ایک چیز یہاں پر یاد رہے، اگر کتا گر کر مر جائے تو کتنا پانی نکالنا ہے؟ سارا پانی نکالا جائے. کتنا؟ اور اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے تو اگر اس کنویں میں 200 ڈول پانی ہے تو 200 ڈول نکالا جائے گا. اب یہ اس سے متعلق ایک لطیفہ کہیں یا واقعہ کہیں ذکر کیا جاتا ہے. کسی علاقے میں کنویں کے اندر کتا گر گیا، مر گیا، پھول گیا. اب لوگ آئے حضرت کے پاس مسئلہ پوچھنے کہ حضرت کتا گر کر مر گیا ہے کنویں میں، اب کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا سارا پانی کنویں کا نکالا جائے گا. بات بالکل صحیح ہے، سارا پانی نکالا جائے گا. سارا پانی نکالو پھر کنواں پاک ہو جائے گا. وہ لوگ گئے اور جا کر پانی نکالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کنویں کا سارا پانی نکال ڈالا.
پھر کنویں میں نیا پانی آ گیا اور پھر بھر گیا پانی. اب جب پانی نکالا استعمال کرنے کے لیے تو پانی میں کتے کے بال آ رہے ہیں. اب دل نہیں لیتا ان کا پانی پینے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے. پھر حضرت کے پاس آئے, بولے حضرت پانی تو نکال دیا. کہا کتنا نکالا؟ سارا نکال دیا. پھر کیا پریشانی ہے؟ کتے کے بال آ رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے, دکھاؤ مجھے. بھر کر لائے, دکھایا, اب کتے کے بال. تو پوچھا یہ بتاؤ کتا نکالا ہے یا نہیں؟ بولے حضرت وہ تو نہیں نکالا ہے, کتا تو نہیں نکالا ہے. تو یاد رہے جہاں بھی کنویں سے پانی نکالنے کا حکم دیا جائے گا پہلے جو چیز گری ہے اسے نکالا جائے گا. یہ نہ سوچے جو گرا ہے اسے پڑا رہنے دو اور پانی نکال دو. سب سے پہلے جو چیز گری ہے اسے نکالنا ہے, اس کے بعد جتنا پانی نکالنے کا حکم دیا گیا وہ پانی نکالنا ہے. تو اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو فرماتے ہیں 200 ڈول پانی نکالا جائے. وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ حِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا, اور اگر کنویں میں مر جائے گر کر مرغی او حرۃ یا بلی او نحوهما, یا ان جیسی چیز جیسے ایک مشک بلائی ہوتی ہے یا شاہین بڑی چیل ہوتی ہے, بڑے بڑے باز ہوتے ہیں, یہ چیزیں گر کر اگر مر جائیں تو فرمائے لازم نضح 40 دلون, تو 40 ڈول نکالنا لازم ہے. کتنے ڈول نکالا جائے گا؟ لیکن یہ یاد رہے بلی گری اور مر گئی, بلی کنویں کے اندر گری اور مر گئی, یا مرغی گری اور مر گئی, فوراً نکال لیا گیا ان کو, تب کتنے ڈول پانی نکالا جائے گا؟ 40 ڈول نکالا جائے گا. اور اگر بلی گر کر مری اور پڑی رہ گئی, اس میں پھول گئی, اب سارا نکالا جائے گا. یہ تو اس صورت میں حکم ہے بلی گری, دیکھا آپ نے کوشش کی لیکن وہ ڈوب ڈوب کر مر گئی, فوراً بلی کو نکال لیا گیا. تو اب کتنا پانی نکالیں گے؟ 40 ڈول نکالیں گے. تو 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہے. وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا, اور اگر کنویں میں گر کر چوہا مر جائے, او نحوها, یا اس جیسی چیز, چھچوندر گر کر مر جائے یا گلہری گر کر مر جائے یا چوہے کے برابر اور جو بھی جانور ہوتے ہیں یہ گر کر اگر مر جائیں, لازم نضح 20 دلون, تو 20 ڈول پانی نکالنا لازم ہے. کتنا پانی نکالا جائے؟ 20 ڈول پانی نکالا جائے. اور بہتر یہ ہے 20 کی جگہ 30 ڈول نکالا جائے. بہتر کیا ہے؟ 30 ڈول پانی نکالا جائے. تو جب پانی نکال لیا گیا, مان لیجئے جہاں حکم تھا تمام پانی نکالا جائے, تمام نکال دیا گیا, یا کنواں ایسا تھا سب پانی نہیں نکل سکتا تھا تو 200 ڈول پانی نکال دیا گیا, یا جس صورت میں 40 ڈول کا حکم تھا 40 ڈول نکال لیا گیا, یا جہاں 20 ڈول کا حکم تھا 20 ڈول نکال لیا گیا. تو اب کیا کنواں بھی پاک ہو گیا؟ سارا پانی نکالا گیا, کنویں کی دیواریں تو دھوئی نہیں گئی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب جتنا پانی نکالنے کا حکم دیا گیا تھا اتنا نکال لیا گیا, تو اسی کے ذریعے کنویں میں آنے والا نیا پانی بھی پاک ہو گیا, کنویں کی دیواریں بھی پاک ہو گئیں, جس بالٹی سے ڈول سے آپ پانی نکال رہے ہیں وہ بھی پاک ہو گیا, جس رسی سے باندھے ہوئے ہیں وہ رسی بھی پاک ہو گئی, اور جو پانی نکال رہا ہے اس کے ہاتھوں پہ جو پانی لگا تھا اس کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے. وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ, اور یہ عمل یعنی پانی نکالنا یہ طہارت ہوگا للبئر کنویں کے لیے, والدلو اور ڈول کے لیے, والرشاء اور رسی کے لیے, وید المستقی اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے, ساری چیزیں اسی سے پاک ہو جائیں گی. ولا تنجس البئر بالبعر والروث, اور کنواں نجس نہیں ہوگا بالبعر مینگنی سے, مینگنیاں ہوتی نا بکریوں کی ہرنوں کی, بالبعر مینگنی سے, والروث اور لید سے, والخصیے اور گوبر سے. کنواں نجس نہیں ہوگا مینگنی کے گرنے سے, لید کے گرنے سے, اور یہ تو ہم نے بتا دیا مسئلہ شروع میں, نہیں ہوگا. الا ان یستکثرہ الناظر, مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے کثیر سمجھے. تو تھوڑا گوبر گر جائے تو اس سے ناپاک, تھوڑی مینگنیاں گر جائیں تو ان سے بھی ناپاک
لید تھوڑی سی گر جائے تو اس سے بھی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک ٹک ٹک بھر کے مینگنیاں ڈال دی جائیں، کئی پرات گوبر ڈال دیا جائے تو کنواں پاک ہوگا یا ناپاک؟ ناپاک ہو جائے گا. تو یہ تو تھوڑی سی اگر گریں تب نجس نہیں ہوگا. اسی کا استثناء کیا الا ان یستکثرہ الناظر، مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے کثیر سمجھے کہ ارے بہت مینگنیاں گر گئیں اب، تو پھر ناپاک ہو جائے گا، وہ پاک نہیں رہ جائے گا اگر زیادہ گر جائیں یہ چیزیں. او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، یا کوئی بھی ڈول خالی نہ آئے مینگنی سے. تو اصل میں یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اگر تھوڑی سی یہ چیزیں گری ہیں تو کنواں پاک ہے، اور اگر زیادہ گر گئیں، کثیر گر گئیں تو کنواں ناپاک ہے. اب مینگنیاں زیادہ گر گئیں یا کم ہیں، اس کا پتہ کیسے لگے؟ تو پتہ لگانے کے دو طریقے بیان کیے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھنے والا جب دیکھ کر یہ کہے کہ ارے بہت گر گئی مینگنیاں، تو اب کثیر ہے، کنواں ناپاک مانا جائے گا. اور اگر دیکھنے والا کہے نہیں زیادہ نہیں ہے، ابھی تھوڑی ہے، ابھی زیادہ نہیں ہے، تو کنواں کیا سمجھا جائے گا؟ پاک سمجھا جائے گا اس وقت. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو نجاست گری یعنی مینگنیاں یا گوبر یا لید وہ کثیر ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے پہچان کا، دیکھنے والا دیکھ کر بتائے، وہ جیسا کہے ویسا عمل ہوگا. دوسرا طریقہ بعض فقہاء نے یہ ذکر کیا کہ پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی جائے، ڈول ڈالا جائے، جب وہ نکل کر آئے تو دیکھا جائے. اگر جب ڈول ڈالتے ہیں ہر ڈول میں ایک نہ ایک مینگنی 1 2 3 آ ہی رہی ہیں، تو اب وہ یہ مانا جائے گا کہ کثیر مینگنیاں گر گئی ہیں، زیادہ گر گئی ہیں، کنواں ناپاک ہے. لیکن اسی پہلے قول کو ہی علماء فقہاء نے اکثر اختیار کیا ہے کہ کثیر مینگنیاں وہ ہیں جسے دیکھنے والا کثیر سمجھے. الا یستکثرہ الناظر اولا او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، مگر یہ کہ دیکھنے والا اسے کثیر سمجھے یا کوئی بھی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو. ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له. وقت کتنا ہو گیا، کتنا باقی ہے؟ تو یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں، پہلے مسئلہ سن لیں میری طرف توجہ دے کر، کہ کبوتر اگر بیٹ کر دے پانی میں تو ناپاک نہیں ہوگا. گوریا جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں وہ بیٹ کر دیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. یا پانی میں ایسی چیز گر کر مر جائے یا مر کر گر جائے جس میں خون ہی نہیں ہوتا ہے تو بھی پانی ناپاک. جیسے مکڑی ہے، مینڈک ہے، کیکڑا ہے، ان میں خون، وہ مچھلی ہے، مینڈک ہے، کیکڑا ہے، ان میں خون نہیں ہوتا ہے بہنے والا، لہذا یہ چیزیں اگر پانی میں مر جائیں تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا. یا وہ جانور جو پانی میں ہی پیدا ہوتے پانی میں ہی رہتے ہیں، پانی میں ہی پیدا ہوتے پانی میں ہی رہتے ہیں، وہ اگر مر جائیں تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. ایسے ہی پسو گر جائے، مر جائے، سڑ جائے، مکھی گر جائے، یا بھیڑ جسے بولتے ہیں، پیلی والی ہوتی ہے نا جو کاٹ لیتی ہے تو بدن سوج جاتا ہے، اس کے گرنے مرنے سے، بچھو کے گرنے مرنے سے بھی پانی خراب اور ناپاک نہیں ہوتا ہے. اسی طرح پاک صاف کسی کے پاس بکری کا بچہ تھا، نہلایا دھلایا ہوا بالکل صاف، وہ گر جائے اور جیسے گرا فوراً نکال لیا جائے، اس کے بدن پر کوئی گندگی کوئی نجاست لگی ہی نہیں تھی تو بھی پانی پاک ہے. جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ گرے اور بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور اسے زندہ نکال لیا جائے تو پانی پاک رہتا ہے. اسی طرح انسان اگر گرے اور زندہ نکل آئے اور اس کے بدن پر کوئی گندگی کوئی نجاست نہیں لگی تھی تب بھی وہ پانی پاک رہتا ہے. دیکھ لیں، ولا یفسد الماء بخرء حمام، اور پانی فاسد نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا کبوتر کی بیٹ سے، وعصفور، اور گوریا کی بیٹ سے، ولا بموت ما لا دم له فیہ، اور نہ اس کی موت سے، فیہ سے مراد ہے پانی میں اس چیز کے مر جانے کی وجہ سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. ما لا دم له، جس چیز میں خون نہیں ہوتا ہے، کسمکن، جیسے
مچھلی پانی میں مر جائے سڑ جائے پانی ناپاک نہیں ہوگا. وضفدع اور مینڈک کے مرنے کی وجہ سے. وحیوان الماء اور پانی کے جانوروں کے مرنے کی وجہ سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. وبق اور پسو کے مرنے سے کھٹمل جیسی چیز کے مرنے سے. وذباب اور مکھی کے مرنے کی وجہ سے. وزنبور اور بھیڑ کے مرنے کی وجہ سے. وعقرب اور بچھو کے مر جانے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ولا بوقوع آدمی اور نہ کسی آدمی کے گر جانے کی وجہ سے. وما یؤکل لحمہ اور اس کے گرنے کی وجہ سے بھی ناپاک نہیں ہوگا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ ان کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو. کب ناپاک نہیں ہوگا؟ اذا خرج حیا جبکہ یہ چیزیں زندہ نکل آئیں. ولم یکن علی بدنہ نجاست اور اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو. ولا بوقوع بغل و حمار اور نہ ہی خچر کے گرنے کی وجہ سے اور گدھے کے گرنے کی وجہ سے. وسباع طیر اور شکاری پرندے کے گرنے کی وجہ سے. ووحش اور وحشی پرندے کے گرنے کی وجہ سے اور درندے کے گرنے کی وجہ سے بھی. جیسے شیر ہے، درندہ ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اگر ان کے بدن پر کوئی گندگی نجاست نہیں لگی ہے، بلکہ کتا بھی ہے، اگر بدن پاک صاف ہے یہ گریں اور ان کا منہ پانی کے اندر نہ جائے تو بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا. اور اڑنے والے درندے کی وجہ سے اور وحشی درندے کے گرنے کی وجہ سے بھی پانی فاسد و ناپاک نہیں ہوگا فی الصحیح صحیح قول کے مطابق. وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ اور اگر گرنے والے کا لعاب پانی تک پہنچ جائے. اب لعاب کا حکم ہے، مان لیجئے کتا تھا، اوپر سے صاف ستھرا تھا، اس کو پالنے والے ایسے لوگ تھے روز اس کو نہلاتے تھے، اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں تھی، ابھی 10 منٹ پہلے نہلایا تھا اسے مان لیجیے، پھر وہ گرا، منہ بھی پانی میں نہیں گیا، نکال لیا گیا، پانی پاک صاف ہے. تو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا یہ چیزیں گر رہی ہیں، اگر ان کا منہ پانی میں نہیں گیا ہے تو حکم بیان کر دیا گیا، اور اگر اس کا منہ پانی میں گیا ہے تو حکم کیا ہوگا. تو یاد رہے جن چیزوں کا جھوٹا، جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے، اگر ان میں سے کوئی تھا تب تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور جن کا جھوٹا پاک ہے جیسے بھینس ہے، بکری ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، ان سب کا جھوٹا پاک ہے، ان کا منہ بھی اگر پانی میں چلا گیا تب بھی پانی پاک ہی رہے گا. وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ اور اگر کنویں میں گرنے والے کا لعاب پہنچ جائے إِلَى الْمَاء پانی تک، أَخَذَ حُكْمَهُ تو پانی اس کے لعاب کا حکم لے لے گا. اس کا اگر اس کا لعاب پاک ہے تو پانی پاک رہے گا، لعاب ناپاک ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. وَوُجُودُ حَيْوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا اور کنویں کے اندر مردہ جانور کا پایا جانا اور کنویں کے اندر مردہ جانور کا پایا جانا يُنَجِّسُهَا کنویں کو نجس کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے. مِن يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ایک دن اور ایک رات سے. وَمُنْتَفِخٍ اور پھولے ہوئے جانور کا پایا جانا. کس کا؟ پھولے ہوئے جانور کا. من 3 ایام ولیالیہا یہ 3 دنوں اور 3 راتوں سے کنویں کو ناپاک کر دیتا ہے. ان لم یعلم وقت وقوعہ اگر اس جانور کے گر جانے کا وقت معلوم نہ ہو پائے. اس سلسلے میں یہ حکم ہے، دیکھ لیں کتاب میں یہی ہے کہ کنویں کے اندر کوئی مردہ جانور پایا گیا، بلی مری ہوئی ملی، پھولی پھٹی نہیں تھی، مردہ بلی ملی، اس کو نکال لو. اور حکم کیا دیا گیا کہ اب یہ مانا جائے گا 24 گھنٹے سے 1 دن سے اس کا پانی ناپاک ہے، لہذا اس بیچ میں جس نے نمازیں پڑھی ہوں وہ دہرائے گا، یہ حکم دیا گیا. اور اگر پھول پھٹ گیا ہے تو کب سے ناپاک مانا جائے گا کنویں کا پانی؟ 3 دنوں سے، لہذا 3 دنوں سے جس نے بھی نمازیں پڑھی ہیں اس پانی سے وضو کر کے وہ نمازوں کو دہرائیں گے، چونکہ ناپاک پانی تھا وضو ہوا ہی نہیں. یہ حکم ہے. 15-20 دن کیسے ہوئے ہوں گے؟ پتہ سنو، یہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں آج دیکھا
اگر پھولی نہیں ہے تو یہ مانا جائے گا کہ 1 دن ہوا اسے گرے ہوئے، اور اگر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو مانا جائے گا 3 دن ہوئے، چاہے جب سے ہو، یہ قول ہے۔ لیکن حضور صدر الشریعہ نے فتاوی امجدیہ کے اندر جس کو اختیار فرمایا ہے، فتویٰ دیا گیا ہے اور فقہاء نے اختیار کیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ اگر کل پرسوں سے یہ چیز تھی تو دکھی کیوں نہیں؟ اتنے لوگ پانی بھر رہے ہیں، نظر ہی نہیں آئی، تو حکم دیا جب سے معلوم ہو تب سے کنویں کو ناپاک مانا جائے۔ اگرچہ پھٹ گیا، آج معلوم ہوا تو آج سے کنواں ناپاک مانا جائے گا، 12 بجے معلوم ہوا تو 12 بجے سے کنواں ناپاک ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہوتا تو کسی کو دکھتا، اور اگر پھولا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے لا کر پھولا ہوا ڈال دیا ہو جانور، یہ مردہ ہے تو شاید مردہ لا کر ڈالا ہوگا۔ تو جب سے علم ہوا، حضور صدر الشریعہ نے کیا تحریر فرمایا؟ جب سے علم ہوا اس کے گرنے کا، تب سے کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا، اور آسانی بھی اسی میں ہے۔ اگر پھولا ہوا مل گیا، 3 دن کی نمازیں سارے، جس نے کپڑے دھلے ہوں پھر سے پاک کرے گا، اور جو کھانا پکا کے کھا گیا وہ الٹی کرے گا کیا؟ تو اسی پر آسانی ہے، جب سے علم ہوا تب سے کنویں کو ناپاک مانا جائے گا۔ یہ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی امجدیہ کے اندر بھی تحریر فرمایا۔